جہاں شبہ ہوتا ہو اس شبے کا ازالہ فوراً کرنا چاہیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہیں، تو جن خوش نصیبوں نے حرمین کی زیارت کی ہے وہاں اگر کوئی پرانے ساتھی ہوں تو وہ تمام دکھا بھی دیتے ہیں، یا اگر کوئی بتاتا نہیں بھی ہے تو یوں تصور کر لیں جو پرانی مسجد نبوی ہے جہاں رسول اللہ مبارک کا محراب اور منبر ہے، سامنے اماں کا حجرہ جہاں رسول اللہ مبارک آرام فرما رہے ہیں، یہ اماں کا حجرہ ہے، اس حجرے کی سیدھ میں حجرے تھے، یہ اماں کا حجرہ ہے پہلے نمبر پر، دوسرے پر اماں حفصہ کا تھا، تیسرے پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح ہماری تمام ماؤں کے حجرے یہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یوں تھے۔ تو رسول اللہ مبارک اعتکاف میں تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات عشاء کے بعد اندھیرے میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو شنید ہوئی، باتیں کرتی رہی، باقی ازواج مطہرات ہماری مائیں چلی گئی اور اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، کافی رات گزر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کے دروازے میں کھڑا ہوں اور آپ چلی جائیں۔ رسول اللہ مبارک مسجد کے دروازے میں کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، فرمایا میں کھڑا ہوں، اور اتنے میں دیکھا چاند کی چاندنی تھی کہ دو بندے گزر رہے تھے، اسید ابن حضیر، یہ میں افسانہ نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اسید ابن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں گزرے تھے، رسول اللہ مبارک نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ بھائی، فرمایا تم نے دیکھا میرے پاس یہاں ایک عورت ابھی یہاں سے گئی ہے اور میں کھڑا تھا اور وہ جا رہی تھی؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا انا للہ، حضور ہم آپ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تصور؟ لیکن قربان جاؤں رسول اللہ مبارک کی سیرت پر، امت کے لیے قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ بھائی جان اگر آپ کسی کے ساتھ کہیں پر ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے اور کوئی آپ کو دیکھ کر بھی آنکھ یوں بھی کر لے تو بھائی جان اس کو کیا کر دیں، بعد میں بتا دیں کہ میں فلاں جگہ جو گیا تھا میں اس کام سے گیا تھا، وہ کام یہ تھا، وہ بات یہ تھی، جو میں نے بات کی تھی وہ یوں تھی۔ جہاں شبہ ہو، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اتقو مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان، اب جب صحابہ نے یہ بات عرض کی، جواب سنے رسول اللہ مبارک، فرمایا ان الشیطان یجری، شیطان چلتا ہے مجرى الدم، جہاں تک انسان کے جسم میں خون چلتا ہے، خون کا دوران ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا آپ کے دل میں کہ یہ عورت کون تھی جو رات کے اس پہر یہاں تھی۔ اس لیے شریعت نے بڑے سخت حکم نازل فرمائے ہیں، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ انشاءاللہ تفصیل تو آئے گی سورہ نور میں 18ویں پارے میں، صرف ایک اشارہ عرض کر دوں۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں نے دیکھا وہ بدرالدین کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا اور کیا پتہ نہیں، بس اتنی بات کافی ہے۔ بس نہیں، اگر کاش شرعی حدود ہوں تو مولوی صاحب کو کان سے پکڑ کر لایا جائے گا، ہاں بھائی آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، یہ تہمت آپ نے لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے؟ ہم نے دیکھا جی وہ فلاں آدمی فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، اور بھائی گزر رہا تھا تو تمہیں کیا ہے؟ تو دونوں طرف سے ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی، اور ادھر سے اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی وضاحت کر دے کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ ہے وہ میری بیٹی تھی، وہ میری بہن تھی، وہ میری بیوی تھی، یہ میری بہن کا گھر ہے، یہ میری خالہ کا گھر ہے، ادھر میرا آنا جانا ہے، یہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ جی ادھر ایک گھر میں ان کا آنا جانا ہے، کوئی نون بندہ سا ہے، کوئی ادھر آتا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تمام کے تمام امور چلتے ہیں، تو جہاں شبہ پیدا ہو اس شبے کو فوراً ختم کر دیا جائے تاکہ دل صاف رہیں۔ اگر اسی طرح باتیں ہوتی رہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دل دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اپنی کارروائی کر رہا ہوتا ہے، اس کا تو محبوب مشغلہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ باتیں ہوں۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ